السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مردوں کی ایک غلطی بیان کروں گا جس کی کرنے سے ان کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ دور جہالت میں جب عرب لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے تو وہ ادّہار کرتے تھے۔ ادّہار کیا ہے؟ یہ کچھ ایسے جملے ہیں جس کے کہنے سے ان کی بیوی ان پر حرام ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو ماں کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے مجھے، مطلب اپنی ماں کا ایک حصہ ہے، اور جس کے کہنے سے ان کی بیوی ان پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو ایک واقعہ ہے قولہ بنت ملک ابن طالبہ، اور ان کے شوہر کا نام ہے اوس ابن السمیت۔ تو غصے میں صحابی جو ہے یہ صحابیہ کو ادّہار کر دیے، کہتے کہ بھی تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے مجھے۔ تو رو لیتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسا واقعہ ہو گیا؟ وہ ارادہ برا نہیں تھا، میرے شوہر کا مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو آپ اس کا حل بتائیے۔ تو زار و خطر ہونے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی 4 آیتیں نازل کر دی، جس میں سارے کا سارے ترجمہ ہے، پورا سارا کا سارا جو ہے نا اللہ نے سمجھایا ہے کہ کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہے۔ سورہ مجادلہ 1 سے 4 آیات۔ تو آیات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ادّہار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے مسلسل 2 مہینے ایک ساتھ روزے رہے، بیچ میں رکنا نہیں چاہیے، یا پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 دن روزے رہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 کنڈیشنز ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے شوہر کو کوئی ایک چیزیں کرے، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں، وہ روزے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی غلام آزاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، اور 60 آدمی کو ہم کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عرق، پتہ نہیں عرق کسے کہتے ہیں، 1 کلو یا 1 مٹھی جو بھی ہے، کھجور ہے میرے پاس ایک ہے، میں ایک اور عرق کھجور کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہی تقسیم کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے جملے کہنے سے بیوی آپ پر حرام ہو جاتی ہے اسلام میں، جیسا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ماں کہتے ہو۔ خاص طور پہ یہ جو سب کانٹیننٹ کلچر ہے، انڈین پاکستان کا کلچر ہے، یہاں پہ جو ہے عام بات ہے یہ، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا غیر مسلم سے زیادہ اثر لیتے ہیں، تو ان کے پاس ایسے ہی ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں، بولو ہاں میری اماں ٹھیک ہے، میری ماں تو ہی صحیح ہے میری ماں، اس طرح کی بات جملے نہیں کہنا چاہیے، جس سے اور اس طرح کے جملے کہنے سے آپ پر آپ کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو آپ 2 مہینے روزہ رہو، یا پھر 60 آدمی کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور غلام آزاد کرنے کا تو زمانہ رہا نہیں آج کل کے دور میں۔ تو جب بھی آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو مطلب اچھے کام اس کے بعد اچھا کام کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ غلطی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو اچھے کام اس کے بعد اچھا کام کرنا چاہیے، تو کیا ہے بیلنس ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ کھانا کھلانا، جب بھی کچھ غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اب کھانا کھلانے کی ترغیب کر رہے ہیں امت مسلمہ کو۔ ایک اور صحابیہ کا واقعہ ہے، ان کا نام تھا سلمہ ابن شاکر البیادی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک شباب تھا، جو جوان شباب تھا، جسے عورت کا بہت شوق تھا۔ تو رمضان آیا تو میں رمضان کے مہینے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ رمضان میں اللہ کی عبادت کروں گا، توجہ پوری نمازوں پہ، روزوں پہ اور عبادات پہ کروں گا انشاءاللہ، اور بیوی کو ادّہار کر دیا 1 مہینے کے لیے رمضان تک۔ لیکن ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا کہ اس کا جسم کا کچھ حصہ مجھے نظر آ گیا، اور میں اپنے خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکا، اور میں نے ازواجی تعلقات قائم کر لیے اپنی بیوی سے۔ صبح اٹھ کر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایسی کسی کی واقعہ ہو گیا تو آپ اس کا مجھے حل بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ غلام آزاد کیجیے. تو کہا کہ میں بہت غریب ہوں. تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے 2 مہینے روزہ رہیے آپ. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ روزوں کی وجہ سے تو میں اتنی مصیبت میں آیا ہوں. 1 مہینے کے روزے میں برداشت نہیں کر سکا, 2 مہینے روزے کیسے برداشت کروں گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ 60 آدمیوں کو کھانا کھلائیے. تو کہا کہ 60 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا رسول اللہ میں, کیونکہ میں غریب ہوں اور ہم لوگ کل رات جو ہے ہم لوگ ڈنر کر کے بغیر سو گئے, خالی پیٹ سوئے, بھوکا پیٹ, تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہم. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک قبیلے کا نام تھا زرق قبیلہ پر کے پاس جائیے. آپ سے ہم لوگوں نے بھیجا وہاں پر, بھیج کے کہا کہ ان سے کہیے کہ آپ کو زکوٰۃ صدقہ دیں اور وہ پیسوں سے آپ 60 لوگوں کو کھانا کھلائیے, بھوکے لوگوں کو. سبحان اللہ. یہ ادھیار جو رولنگ ہے اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حرام قرار دیے ہیں. مطلب اس طرح کی الفاظ نہیں کہنا چاہیے, یہ منع ہے اسلام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سورہ مجادلہ کی دوسری آیت اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی مائیں آپ کی ماں ہی ہیں, صرف کوئی اور عورت آپ کی ماں نہیں بن سکتی. اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا تو ایسا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں. اور ابھی جو واقعہ سنا میں آپ کے سامنے سلمہ ابن شاکر البیادی کا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں کہ بھائی تم نے ادھیار کیوں کیا, بلکہ آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ چیز پوری یہ کفارہ ادا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کریں اور اس طرح کی غلطیوں سے بچا کے رکھیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.